السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس ویڈیو میں علی محمد خان نے سید مزمل شاہ کی زبردست چترول کر دی ہے۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ سپورٹ کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے، کامنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقاتیں نہیں بحال کروا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو لیجیٹیمائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ استعفے دے دیں، میس ریزگنیشن کا۔ صحافی اس کو مانتا ہوں جو کسی جماعت کا سیاسی کارکن نہ بنے ڈالر کی لالچ میں، وہ سچی کھری بات کرے، کبھی اس کے بعد کسی کو اچھی لگے گی، کبھی کسی کو بری۔ جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقاتیں نہیں بحال کروا سکتے تو اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو لیجیٹیمائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ استعفے دے دیں، میس ریزگنیشن کر دیں۔ آپ کو کوئی ایسی چیز کنوے کی گئی سنس یو آر آلسو ان دا پارلیمنٹ کہ اب چونکہ نہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے تو اس دوران بھی کسی کو بلایا نہیں جاتا، آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، بشرا صاحبہ کے علاوہ ملاقات کرنا بہت مشکل ہے ان سے کسی کا، تو اس میں پھر ایسا کوئی میسج گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ میس ریزائن کریں، چھوڑیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لغو اور غلط بات باہر کی گئی ہے، اور اس کی جو تصحیح ہے یہ سلمان صفدر صاحب نے خود کر بھی دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صحافی اس کو مانتا ہوں جو کسی جماعت کا سیاسی کارکن نہ بنے ڈالر کی لالچ میں۔ واقعی ایسے بہت سے صحافی ہیں جو ڈالر کے لالچ میں ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سید مزمل شاہ صاحب ہے، یہ بھی اکثر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ٹارگٹ میں رکھتے ہیں۔ باقی پارٹیوں پر بھی یہ تنقید کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کے سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو اس بارے میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن اس کا پی ٹی آئی کی طرف تھوڑا سا نفرت جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ وہ سچی کھری بات کرے، کبھی اس کے بعد کسی کو اچھی لگے گی، کبھی کسی کو بری لگے گی۔ ہمیشہ صحافی کی بات جو ہے وہ حکومت کو اکثر بری لگتی ہے، طاقت کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن میں آ کے آپ کو سول سپریمیسی بھی یاد آتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ بات لوگوں تک پہنچائیں جو اصل ہو، جو حق ہو، جو سچ ہو، چاہے ہمیں اچھی لگے چاہے ہمیں بری لگے۔ لیکن اگر کوئی بات کسی شخص نے نہیں کی تو وہ کون سی وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ قیادت جو ان قربانیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، مت بھولیں کہ پہنچنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو نکلوایا گیا، 50 سال کی سزائیں دی گئیں، عمر ایوب صاحب جیسے سیاستدان کو، زرتاج گل صاحبہ جیسی سیاستدان کو سزائیں دی گئیں، شبلی فراز صاحب جیسے پڑھے لکھے شخص کو سزائیں دی گئیں۔ مت بھولیں کہ سلمان راجہ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو ان کے ہاتھوں سے کاغذ چھینے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دنوں میں ان طرح کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہلے تو آنے نہیں دیا گیا، جب آ گئے تو کسی نہ کسی طریقے سے باہر کیا گیا، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، ہماری مائنورٹی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئیں، اور اب کوشش یہ ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے جو لگے بندے تھوڑے سے اور رہ گئے ان کو بھی پارلیمنٹ سے باہر کریں۔ آپ نے بڑی عام ذمہ داری۔ دوستو، ابھی جو آپ نے کلپ دیکھا یہ ایکسپریس نیوز کا پروگرام ہے، جس میں علی محمد خان اور سید مزمل شاہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس پوری گفتگو میں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی وہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی حقیقت ہے۔ سید مزمل شاہ نے جب سوال کیا کہ کیا خان صاحب نے جیل سے استعفوں کا حکم دیا ہے، تو علی محمد خان نے اس کی صاف تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف افواہ ہے، تحریک انصاف پارلیمنٹ چھوڑ نہیں رہے۔ علی محمد خان نے بہت پتے کی بات کی کہ اگر ہم پارلیمنٹ سے نکل گئے تو ہم اپنا سیاسی مقدمہ کمزور کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر یہ جگہ بنائی ہے، اور اگر ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے تو مخالفین کو فائدہ ہوگا۔ یعنی پی ٹی آئی اب اسمبلی کے اندر رہ کر لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسی پروگرام میں جب حکومت کی کارکردگی کی بات ہوئی تو علی محمد خان نے ایک بڑی زبردست مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص خالی ڈگری پر وکیل بن جائے اور وہ عدالت میں بڑے اچھے کیس بھی لڑ لے، تب بھی وہ وکیل نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ جعلی ڈگری پر یہ سب کر لے گا۔ بالکل اسی طرح موجودہ حکومت چاہے کتنے ہی دعوے کر لے، پی ٹی آئی کے نزدیک اس کی بنیاد فارم 47 ہی غلط ہے، اس لیے یہ حکومت جائز نہیں ہے۔
ویڈیو کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جہاں علی محمد خان نے اپنے ذاتی تکلیف کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے عمران خان سے نہیں مل سکے۔ سوچئے، پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر اور اسے جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ 24 نومبر کو ڈی چوک والے واقعے پر انہوں نے اسمبلی میں جو سخت تقریر کی تھی، اس کی وجہ سے ان پر جیل کے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی وہ 5 گھنٹے جیل کے باہر بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ آخر میں جب سید مزمل شاہ نے پی ٹی آئی کے ممبران کے جدوجہد پر بات کی تو علی محمد خان کافی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کمبے نہ سمجھا جائے، ہم نے بہت مارے کھائی ہے، ہمارے گھروں کے پردے پامال ہوئے، بچے اٹھائے گئے اور کاروبار تباہ کیے گئے۔ یہ سب کچھ انہوں نے صرف اس لیے برداشت کیا تاکہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر عوام کی آواز بن سکے۔ دوستو، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، علی محمد خان کی یہ گفتگو صرف ایک انٹرویو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ 1.5 سال سے خان صاحب سے نہیں ملے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے جو مخلص لوگوں کو لیڈر سے دور رکھ رہی ہے؟ کیا سچ بولنے کی قیمت اتنی بھاری ہے کہ آپ کو اپنے ہی لیڈر سے کٹ کر دیا جائے؟ علی محمد خان کا یہ کہنا کہ ہم کمبے نہیں ہیں، دراصل ان کا ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ان کے جسموں پر جو زخم ہے اور ان کے خاندانوں نے جو تکلیفیں سہی ہے، وہ اس فارم 47 والی سسٹم کے خلاف ایک گواہی ہے۔ وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا مقصد تنخواہیں لینا نہیں بلکہ اس حق کو چھیننا ہے جو عوام سے لیا گیا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ علی محمد خان جیسے سنجیدہ اور وفادار لوگوں کو دیوار سے لگانا خود پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سیاست میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے، لیکن حب الوطنی اور وفاداری پر شک نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اسمبلی میں رہ کر لڑنا درست فیصلہ ہے؟ اور کیا علی محمد خان کے ساتھ جو اندرونی سیاست ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اپنے رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے، کیونکہ آپ کی رائے ہی اصل طاقت ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سچ سب تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔